داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو فرق کو سزا، جبر کو امن، تپش کو چاندنی، ریت کو آب سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میری بہن، میں جانتا ہوں جو گفتگو تم نے کی ہے میرا دل رکھنے کے لیے ہے۔ اگر یہ مذاق ہے تو یہ مذاق بدترین مذاق ہے۔ جمارہ میری بہن، تو یہ بھی دیکھ، مرسینہ انتہا درجہ کی خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ اپنے حریم دل میں میرے جیسے خشک انسان کو جگہ دینے پر کیسے تیار ہو جائے گی؟ اور پھر میری اس کی ملاقات ہی کتنی طویل ہے۔ چند روز وہ میرے لشکر میں رہی، اس کے بعد یہاں منتقل ہو گئی۔ نہ کبھی میں نے اس پر کوئی بڑا احسان کیا جس تلے دب کر وہ میری طرف مائل ہوئی، نہ ہی مجھ میں کوئی ایسی خوبی ہے، نہ کوئی میں بہت بڑے مال و متاع کا مالک ہوں جو اسے میری طرف مائل ہونے پر آمادہ کرے۔ بہن، اگر وہ یہ سمجھ کر میری طرف مائل ہوئی ہے کہ میں نے فرانس کے ان نائٹوں کا کلا کما کیا جو اس کی ماں، بہن اور بھائیوں کے قاتل تھے، اور چند روز اپنے لشکر میں رکھ کر ان کی مہمان نوازی کی، تو یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں۔ میری جگہ کوئی اور وہاں ہوتا تو وہ بھی ایسا کرتا، اور ایسا کرنا چاہیے تھا۔ انسانیت کے ناطے سے وہ میرا فرض بنتا تھا۔ اور اگر کسی اور وجہ سے مرسینہ میری طرف مائل ہو چکی ہے تو اسے سمجھا دینا کہ وہ راستے میں جو میری طرف آتے ہیں ان میں کانٹوں اور خار کے سوا کچھ نہیں رکھا ہوا۔ بہرحال میری بہن، تو نے میرے ہاتھ دھلوائے، اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی طہارت خانے سے نکل کر مجدد الدین نشست گاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ جمارہ جب طہارت خانے سے نکلی اور مڑی تو دیکھا وہاں مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں اداس اور افسردہ کھڑی تھیں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جمارہ کی حالت بھی ان جیسی ہو گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے باری باری اس نے مرسینہ اور مشال کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر وہ مرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مرسینہ دیکھ، فکر مند نہ ہونا، میرا خیال ہے جو گفتگو میرے اور بھائی مجدد الدین کے درمیان ہوئی ہے وہ تم دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ بھائی مجدد الدین بہت اچھے انسان ہیں۔ میری گفتگو سے شاید انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں نے انہیں شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کے ساتھ محبت برا اٹھٹ اور مذاق کیا ہے، اور وہ ایک بار ڈسے جا چکے ہیں، بڑے محتاط ہیں۔ لیکن میری بہن، وہ ایسے نہیں کسی کی دل چھکنی کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، جس روز انہیں یقین ہو گیا کہ تم واقعی ان سے محبت کرتی ہو اور انہیں اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہو، تو یاد رکھنا تم سے ایسی محبت کریں گے جو یقیناً بے کنار اور بے اتھاہ ہوگی۔ آؤ وہاں کھانا لگائیں، ہم سب ہمارے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوں گے۔ جمارہ کی گفتگو سے مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں سنبھل گئی تھیں۔ پھر تینوں بڑی تیزی سے نشستگاہ میں کھانے کے برتن لگانے لگی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنے خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ چند روز تک مجدد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ الربا کے شہر کے باہر قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد سلطان کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ حلب کی طرف چلا جائے۔ مجدد الدین، شمس الدین کی ماں عبیدہ، ان کی پھوپھی زہران، پھوپھی زاد بہن عبیرہ، خطلخ کی منصوبہ اکٹھی بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں کہ گھر میں شمس الدین اور خطلخ دونوں اس نشستگاہ میں داخل ہوئے جس پر وہ تینوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تینوں نے دیکھا شمس الدین اور خطلخ کچھ اداس اور پریشان تھے۔ دونوں آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ سوچا، پھر اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے شمس الدین کہنے لگا، ماں،
थोड़ी देर तक लश्कर यहाँ से कूच कर जाएगा। बाई के साथ हम भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। माँ, हम दोनों भाइयों की आपसे एक गुजारिश है, या यूँ जानो एक ऐसा काम जो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। माँ, हम दोनों भाइयों की निस्बत तय हो चुकी है। मुजद्दुद्दीन हमारा बड़ा भाई है। पहले भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मरसीना नाम की लड़की बाई को पसंद करती है, और वो इसकी छोटी बहन मिशाल ऐसी खूबसूरत हैं कि दोनों एक से बढ़कर एक। माँ, मैं चाहता हूँ कि बाई की शादी अगर नहीं तो कम अज़ कम इन दोनों की निस्बत ही मरसीना से तय हो जाए। आप जानती हैं कि जब तक बाई की शादी नहीं होगी, मैंने और खतलख ने भी तहैया कर रखा है कि हम शादी नहीं करेंगे। माँ, हम बाई से पहले इसलिए घर आए हैं कि इस मौजू पर उनकी आमद से पहले आपसे गुफ्तगू कर लें। सिर्फ़ आप ही इन्हें शादी पर आमादा कर सकती हैं। हमारे पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि रवानगी से कबल आप इस मौजू पर इनसे बात करें और इन्हें शादी पर आमादा करें। माँ, वो लड़की बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी और बड़ी खिदमतगार है। फिर ये कि बाई को पसंद भी करती है, बाई से मोहब्बत करती है। और हमें क्या चाहिए? जब तक शमसुद्दीन बोलता रहा, ज़ुहरान, उबैदा और खतलख तीनों बड़े गौर से उबैदा की तरफ देखते रहे। जब शमसुद्दीन खामोश हुआ तब उबैदा बोली, पहले ये बताओ कि लश्कर किस सिमत का रुख कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या कोई नया ख़तरा उठा है? इस बार शमसुद्दीन की बजाय खतलख उबैदा को मुखातब करते हुए कह रहा था, माँ, अंताकिया के बादशाह रेमंड ने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं। गो जर्मनी और फ़्रांस की बादशाहियत हज़ीमत उठाकर वापस जा चुके हैं, लेकिन अब फिर यूरोप से सलीबी सूरमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर रोज़ सैकड़ों सलीबी इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। इनमें से कुछ अंताकिया के बादशाह रेमंड के पास जमा हो रहे हैं और कुछ यरूशलेम के निसरानी बादशाह बाल्डून के पास जोक दर जोक जमा होना शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा सलीबी अंताकिया में रेमंड के पास जमा हो रहे हैं। रेमंड ने जब देखा कि इसके लश्कर की तादाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के लश्कर से भी ज़्यादा हो गई है, तब इसने हमारे इलाकों में छेड़खानी करनी शुरू कर दी है। हमारे वाक़े निगार ने इतला दी है कि रेमंड एक बहुत बड़े लश्कर के साथ हमारी सरहदों पर आया है और हमारे इलाकों में शब खून मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दरअसल वो हमारे साथ जंग करने पर आमादा है। इसकी सरकूबी के लिए माँ, लश्कर थोड़ी देर बाद यहाँ से कूच करेगा। मैं चाहता हूँ कि कूच करने से कम अज़ कम आप इस मौजू पर बाई से बात तो करें। खतलख की इस गुफ्तगू का जवाब उबैदा देना ही चाहती थी कि उबैदा ने मुजद्दुद्दीन को सहन में देखा था, लिहाजा सरगोशी के अंदाज में कहने लगी, बाई आ रहे हैं। सब खामोश हो गए। फिर एकदम बात का रुख बदलते हुए बुलंद आवाज़ में उबैदा बोल पड़ी। इसने शमसुद्दीन को मुखातब किया, शमसुद्दीन, रवानगी से कबल किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं तैयार कर दूंगी। इतने देर तक मुजद्दुद्दीन भी नशिस्तगाह के दरवाज़े तक पहुंच गया था, लिहाजा अपनी जगह से उठते हुए उबैदा कहने लगी, अच्छा हुआ आप भी आ गए हैं। ये ख़ुद ही बता देंगे कि क्या क्या चीज़ अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अंदर दाखिल होते हुए मुजद्दुद्दीन आगे बढ़कर अपने माँ के पहलू में बैठ गया और उबैदा को मुखातब करके कहने लगा, उबैदा मेरी बहन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अभी मेरे आने से पहले इन दोनों भाइयों ने बता दिया होगा कि लश्कर थोड़ी देर तक यहाँ से रवाना हो जाएगा। मैं आपसे मिलने आया हूँ, बस थोड़ी देर तक यहाँ से रुखसत होगा। इसी बिना पर मैं अपने घोड़े साथ नहीं लाया, घोड़ा लश्करगाह में ही छोड़ आया हूँ। दोनों भाइयों के घोड़े भी वहीं हैं। माँ, हस्बे साबक की तरह तुम मुझे इजाज़त दे दिया करती थी, मुझे इजाज़त दो कि मैं रुखसत हूँ। माँ, मेरे हक़ में दुआ भी करना, इसलिए
کہ ماں جب تم دعائیں دیتے ہوئے مجھے رخصت کرتی ہو تو جہاں جنگ میں میری تلوار اپنا کام کرتی ہے وہاں ماں تمہاری دعائیں بھی میرے کام آتی ہیں، مجھے خوشی خوشی رخصت کرو۔ عبیدہ بڑی سنجیدگی سے مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تب بڑی سنجیدگی سے عبیدہ نے اسے مخاطب کیا، مجدد الدین میرے بیٹے، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، اس لیے کہ عبیدہ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں مجدد الدین بڑی ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے بول پڑا، ماں تم مانگو، کیا مانگتی ہو؟ ماں قسم مجھے پیدا کرنے والے کی کہ تم جان بھی مانگو تو میں اپنی جان تشت میں سجا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ عبیدہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ مجدد الدین کے منہ پر رکھ دیا، کہنے لگی، بیٹے ایسی بری باتیں نہیں کرتے، بچے میں تیری بہتری چاہتی ہوں، میری خواہش ہے اس گھر میں تیرے بچے کھیلیں، پھول کی طرح کھلیں، شور اور ان کے درمیان بیٹھ کر اپنے مستقبل کی درخشندگی دیکھ سکوں۔ مجدد الدین سنجیدہ ہو گیا، کچھ سوچا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، ماں اگر یہ بات ہے تو شمس الدین اور خطلخ کی شادی کر دیتے ہیں، پھر دیکھیں صحن میں بچے کھیلیں گے، آپ بھی خوش ہوں گے، اس کے بچوں کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوتا رہوں گا۔ عبیدہ نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے مجدد الدین کو گھورا اور مجدد الدین نے بڑے پیارے انداز میں اپنا سر عبیدہ کی گود میں رکھ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھ دیے، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، ماں میرے متعلق یہی فیصلہ کر لیں کہ مجھے قدرت نے صرف آپ کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، ماں جنگوں میں عالم اسلام کی خدمت اور بہتری کے لیے وقف ہوتا ہوں، اور جب میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں تو ماں ساری توانائیاں آپ کی بہتری، بھلائی اور خدمت کے لیے وقف ہوتی ہیں، کیا اتنا ہی کافی نہیں؟ عبیدہ نے پھر تیز نگاہوں سے مجدد الدین کو گھورا، کہنے لگی، اگر تمہارا باپ بھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر یہی الفاظ کہہ دیتا تو پھر یاد رکھنا اس کی نسل کیسے بڑھتی، تم لوگ کہاں سے آتے؟ مجدد الدین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ماں ہماری نسل کون سی ختم ہو رہی ہے؟ شمس الدین اور خطلخ کی شادی ہو جائے گی تو نسل بڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا، ماں مجھے ان راستوں پر نہ گھسیٹو تو اچھا ہے، ماں تمہاری بڑی مہربانی، ایک بار ایک لڑکی سے تم نے میری نسبت بھی طے کر دی تھی، شادی کا بھی ارادہ کر لیا تھا، اب بدقسمتی سے میرے نصیب میں نہ تھی تو اس میں تمہارا یا میرا کیا قصور؟ یوں جانو میرے سلسلے میں تم اپنا فرض ادا کر چکی ہو، اب شمس الدین اور خطلخ کا فرض ادا کرنا باقی ہے، پہلے ان دونوں کا معاملہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ عبیدہ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اظہار نمودار ہوئے، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، مجدد الدین تم میرے بڑے بیٹے ہو، سب سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ شمس الدین اور خطلخ کی جو عزت اور وقار ہے وہ بھی تمہاری ہی جد و جہد کی مرہون منت ہے، مگر میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، میں جس قدر تم سے زیادہ محبت کرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ تمہارے معاملے میں انتہا پسند بھی ہو جاؤں گی، سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شمس الدین اور خطلخ کی نسبت میں تمہیں زیادہ چاہتی ہوں،